اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے، اب آج انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس میں 37 آیتیں ہیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھیں گے جس میں 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے QC4 میں پڑھے جائیں گے جس میں 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے پہلے پارے کے انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے جس میں 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، اور اس طرح 141 آیتیں آتی ہیں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوں گی۔ 5 صفحے جو ہم نے یہاں QC2 میں شروع کیے ان میں ذکر تھا ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، اور اب آخر میں کچھ حصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ان 5 صفحوں کے اشاروں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں تھے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھے صفحے کے اشارے تھے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور ان کے مختصر اشارے یوں ہیں، پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، اور چوتھے صفحے کے اشارے ہیں وعید، مچھر، گمراہ، کفر، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو چلتے ہیں 5ویں اور آخری صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے خلیفہ پر سوال، دوسرا اشارہ ہے اسما کی تعلیم، تیسرا ہے سجدہ اور ابلیس، چوتھا اشارہ ہے پھسلانا اور توبہ۔ تو پہلا اشارہ کیا ہوا، خلیفہ پر سوال، دوسرا اسما کی تعلیم، تیسرا سجدہ اور ابلیس، چوتھا پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ مختصر اشارے یوں ہیں، خلیفہ، اسما، سجدہ، پھسلانا، خلیفہ، اسما، سجدہ، پھسلانا۔ تو آج ہم نے چوتھا اور آخری اشارہ پڑھنا ہے جس کے ساتھ یہ ہمارا QC2 کا کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، تو وہ ہے پھسلانا اور توبہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ
التواب الرحیم۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں اور تمہارے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک سمانی زندگی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ فا حرف ہے، ازل، ہما جو ہے ضمیر آئی ہے، ازل جو ہے یہ فعل ہے، الشیطان یہ اسم ہے، الف لام سے بھی پتہ چل رہا ہے، ان حرف ہے، ہا ضمیر اسم، فاخرجہما فا حرف ہے اسے ہٹا دیں، ہما جو ہے ضمیر ہے دو کے لیے آتی ہے، اخرجہ چار حرف فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ کہ اسی 3 میں پڑھیں گے۔ آگے مما، یہ دو لفظ سے بنتا ہے من اور ما، من تو حرف ہوتا ہے، ما جو ہے اسم ہوتا ہے اس میں۔ کانا یہ دو کے لیے آیا ہے، ماضی کا فعل ہے، کانا سے کانو ہم نے پڑھا تھا نا، ان کے درمیان ایک ہوتا ہے کانا یعنی دو۔ فی حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم، واو جو ہے حرف، قلنا یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا، قلنا جو ہے یہ ماضی کے فعل سے آتا ہے، قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا۔ اہبتو جو ہے یہ امر ہے، حبتا یحبتو اہبت سے اہبتو جمع کا امر کا صیغہ ہے۔ بعدکم، بعد جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، لی بادن یہ لی جو ہے حرف جر، اور بادن جو ہے اسم دو زیر کے ساتھ آیا کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے۔ ادوون دیکھیں دو پیش سے پتہ چل گیا اسم ہے، وا حرف لا حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، فی جو ہے وہ حرف، الارض جو ہے الف لام سے پتہ چلا اسم، مستقرن یہ ان جو آ رہا ہے دو پیش تنوین، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اسم ہے۔ وعرف متاعن یہ بھی دو پیش سے پتہ چل رہا ہے تنوین سے کہ یہ اسم ہے۔ الہ حرف جر، اور ہند جو ہے یہ دیکھیں دو زیر سے بھی پتہ چل رہا اسم ہے، اور حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے بھی پتہ چل رہا اسم۔ فتلقا فا حرف ہے، اور جو ہے تلقا جو ہے یہ دیکھیں ماضی کا فعل ہے، یہ مزید فی کا ہے، ہم نے ابھی نہیں پڑھا۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے، اسم ہے، من جو ہے حرف جر، رب اسم، اور ہی جو ہے ضمیر اسم۔ کالیماتن، تن یہ دو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ مونس کا جمع کا اسم آیا ہے، کالیماتن، کالیمہ سے کالیماتن، کالیمہ جو ہے وہ مونس اسم ہے، اس سے جمع الف تا لگا کے بنائیے۔ فتابہ، فا جو ہے وہ حرف ہے، تابہ یہ جو ہے فعل ہے ماضی کا، تابہ یتوبو تب، علیہ علی جو ہے حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم، انہو انہ جو ہے حرف، ہو جو ہے ضمیر اسم، ہوا جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، التواب الف لام سے پتہ چلا یہ اسم کے طور پہ آیا ہے۔ الرحیم، الرحیم جو ہے الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، اور کیا ہے واحد ہے، مذکر ہے، اور کیا ہے معرفہ ہے۔ التواب اور الرحیم یہ دونوں کیا ہیں، ایک جیسے ہیں، دونوں الف لام سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں پہ آخر میں پیش آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک جوڑی بن جاتی ہے، ایک جو ہے وہ مرکب بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی صفت کی جوڑی، جس میں چاروں چیزیں ایک جیسی ہوں، کیا، عدد میں، جنس میں، حالت میں، اور وسعت یعنی معرفہ یا نکرہ ہونے میں۔ یہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں جو ہے وہ مذکر ہیں، اور دونوں جو ہے کس حالت میں پیش آ رہا ہے آخر میں ان کے۔ آئیے اردو میں ان سے آنے والے الفاظ دیکھتے ہیں۔ کلمات سے کلمات یا کلمہ طیبہ، فتابہ سے طائب، توبہ، طائب وغیرہ، علیہ سے علیحدہ، عللان، عللعلوم، الرحیم سے رحم، رحمت، مرحوم، جمیعاً سے جمع، جماعت، جمی، مجموعی، ہدن سے ہدایت، ہادی برحق، تابعہ سے اتباع، تابع، متبع، تابع فرمان، یحزنون سے حزن و ملال، عام الحزن، کذب سے کذب، کاذب، کذاب،
اصحاب سے صاحب، اصحاب صحابی صحبت، انار سے یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، ناری یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، خالدونا خالد خلد بری، یا بنی سے ابن محمد بن قاسب ابن الوقت متنبع، اس گرو سے ذکر ذاکر مذکور تذکرہ، یہ سارے لفظ عربی سے آئے ہیں اردو میں، اور یہ ہم عام استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے، اور ان سب کے معنی بھی جانتے ہیں۔ ایک بار پھر عبارت پر نظر ڈال لیجئے۔ فا حرف، ازل، ازلہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور ہما یہ اسم ہے، دو کے لیے ہوتا ہے، الشیطان اسم، ان حرف، ہا ضمیر اسم، فا حرف، اخرجا چار حرفی فعل ہے، کسی تھری میں پڑھیں گے، ہما دو کے لیے آتا ہے، اسم ہے، مما دیکھیں من جو ہے حرف اور ما جو ہے اسم ہے، کانا جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، دو کے لیے آ رہا ہے، دو کے لیے یہ علامت ہوتی ہے، آخر میں الف آتا ہے، فی جو ہے حرف، ہی جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، کلنا جو ہے ماضی کا فعل ٹیبل سے آ رہا ہے، اہبتو یہ امر کا جمع کا صیغہ آیا ہے، بعد یہ جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، لی حرف، بعدن جو ہے اسم، اور دو یہ بھی اسم، وا حرف، لا حرف، کم جو ہے ضمیر اسم، فی حرف، الارض جو ہے اسم، مستقرن دو پیش سے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، وا حرف، متاعن متان جو ہے کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، الا یہ حرف جر، ہین یہ جو ہے دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے، فا حرف، تلقا، تلقا یہ ماضی یہ مضارع کا فعل ہے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ QC 3 میں پڑھیں گے، آدم یہ اسم ہے، من حرف ہے، رب ہی رب جو ہے اسم، ہی جو ہے ضمیر اسم، کالیماتن یہ جمع ہے کالیمہ کی تو لہذا اسم ہے مؤنث ہے، فا حرف، تابہ جو ہے یہ فعل ہے ماضی کا، علا جو ہے حرف، ہی جو ہے ضمیر اسم، انا جو ہے حرف، ہو جو ہے ضمیر اسم، ہوا جو ہے یہ اسم، التواب الف لام سے پتہ چلا اسم، الرحیم اسم۔ اسباق آج کی آیت سے یہ ملے، شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے، ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے، زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہر لائن میں نئے الفاظ دیکھیے، 1 2 5 2 یعنی اوسطن ہر لائن میں 2 نئے الفاظ ہیں۔ تو چلتے ہیں جی لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، فَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، کیا؟ الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، کہاں؟ جنت میں، فاخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو، کیا؟ مما اس سے جو کانا فی ہی وہ دونوں اس میں تھے، یعنی جو جنت میں وہ دونوں تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعد بعد تم میں سے بعد، لبعد بعد کے عدون دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقرن ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان زندگی، مال و متاع اردو میں آپ استعمال ہوتا ہے، الہین ایک خاص وقت تک، فَصَلَّهُمَا پس پھیلا دیا ان دونوں کو، شیطان شیطان، ہم وہ سب، اور الف لگاتے تو ہما وہ دونوں یا ان دونوں کو، اسی طرح جو ہے کانا وہ تھا اور کانا وہ دونوں تھے، الف لگا دیں تو دو کے معنی دینے لگ جاتا ہے لفظ۔ تو چلتے ہیں، مستقرن مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، وہ متا سامان زندگی، مال و متا کے نام سے اردو میں جانتے سے۔ شرح دیکھتے ہیں، لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے معاملہ میں شیطان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہو سکتا، اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا، کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں، شیطان سے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں، وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو۔
शैतान हमारा सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक और तजर्बा कार दुश्मन है। इसलिए खुद की जहानत पर या अपने प्लान पर या फिर अपनी इबादतों पर भरोसा ना करें। इसका सबसे अहम और मौसर हल ये है कि अल्लाह की हिफाजत तलब की जाए, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ही हमें शैतान के जाल से महफूज रख सकता है। हमारी दुनियावी जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए हमें अपने वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अल्लाह, आप में से अगर कोई प्लीज इसे एक बार दोहरा दे तो फिर हम आगे चलें। चलिए, बिस्मिल्लाह रहमान। फ़अज़्ज़लहुमा, फिर फिसला दिया उन दोनों को, अश-शैतान, शैतान ने, अनहा, उससे, फ़अख़रजहुमा, बस निकाल दिया उन दोनों को, मिम्मा, उससे, जो काना फी ही, वो दोनों थे उसमें। वकुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम सब उतर जाओ, बादुकुम, तुम में से बात, लिबादिन, बाज के, और दू, दुश्मन हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिलार, जमीन में, मुस्तकुन, ठिकाना है, व मता, और समान जिंदगी, इलाहीन, एक खास वक्त तक। अगली आयत लेते हैं, बिस्मिल्लाह। फतलक्का, फा पस, तलक्का, सीख लिए, आदम, आदम ने, मिन रब्बे ही, अपने रब से, कालिमात, कुछ कालिमात, फताबा अलैहि, तो बस तौबा कबूल की उसने उसकी, इन्नहु, बेशक वह, हुवा तवाब, वो खूब तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम, और रहम करने वाला है। ताबा के माने होते हैं पलटना। अगर इसके साथ आए ताबा आला, तो इसका मानी तौबा कबूल की, और अगर ताबा इला, तो इसका मतलब है तौबा की। तो शरह देखते हैं, अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए कि खुद उसने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा का तरीका भी सिखाया। इससे पहले आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। यहाँ ये बयान है कि अल्लाह ताला ने आदम को कालिमात सिखाए। गोया अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजें सिखाई। क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं, जबकि अल्लाह ताला सिखाने के लिए तैयार है? यहाँ अल्लाह हमें ये बता रहा है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हमें भी फौरन अल्लाह ताला से माफी तलब करना चाहिए, ताकि वो हमारी भी तौबा कबूल फरमाए। सैयदुल इस्तिगफार लीजिए, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलकनी व अना अब्दुक व अना अहदुका व वादिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन निअमतिका इलैया अबूउ बिज़ंबी फग़फिर लो फग़फिर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई यह इस्तिगफार पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और वो रात होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। अगर कोई पूरे यकीन के साथ रात में पढ़े और सुबह होने से पहले मर जाए तो वो भी जन्नती है। सच्ची तौबा करनी चाहिए, और वो ये है कि बंदा अपने गुनाह का इकरार करे, उस गुनाह की माफी तलब करे, और दोबारा उस गुनाह को न करने का अहद या वादा करे, और उसके बाद उस गुनाह से बचता रहे। जब भी हम अल्लाह ताला की सफात का तज़किरा सुने तो फौरन उस सिफ्त के लिहाज से दुआ करें। मसलन यहाँ तवाब है तो फौरन तौबा करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करने की जरूरत पड़ी, तो हमें तो बार बार तौबा करता रहना चाहिए। अल्लाह, इसको भी एक बार दोहरा लेते हैं। फतलक्का, बस सीख लिए, आदमू, आदम ने, मिन रब्बे ही, अपने रब से, कालिमात, कुछ कलमात, कालिमात, फताबा अलैहि, तो तौबा कबूल की उसने, यानी अल्लाह ने उसकी, इन्नहु, बेशक वो तवाबुर रहीम, वही है, यानी अल्लाह तवाबुर रहीम, खूब तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। अस्पाक द्वार प्लान को देखते हैं। अस्पाक आज की आयतों से ये मिले, शैतान हमारा सबसे बड़ा, बदतरीन और बहुत खतरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए और उसकी चालों से खबरदार रहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके उसे बर्बाद मत कीजिए। जब भी हम में से कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए। तो आइए दुआ करते हैं। ए अल्लाह, मैं हमेशा तेरी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि शैतान मुझे फिसला ना दे। और दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह प्लान बनाइए, मैं हमेशा अल्लाह ताला की पनाह चाहूंगा, ताकि शैतान मुझे फिसला ना दे। अस्मा देखते हैं। शैतान, इसकी जमा होती है शयातीन। उदू जमा है अदा। मता की जमा है अमतिया।
کالیمہ کی جمع ہے کالیمات. 3 حرفی صحت مند افعال جو ہیں اس میں ہے حبتا، یحبتو، احبت، حابتن، محبوتن، حبوتن. یہاں پہ احبتو، یہ دیکھیں احبت امر ہے، اس کی جمع احبتو ہوا ہے. تو اس کی چھ چابی ہیں حبتا، یحبتو، احبت، حابتن، محبوتن، حبوتن. ہا با تا مادہ سے، باب جو ہے دورابا سے آتا ہے. کمزور افعال یکساں حروف اور صحت مند افعال میں وہ حمزہ والے افعال میں ہے تابا یتوبو تب، تائب، متوب الیہ اور توبہ. تا واو با مادہ سے، باب جو ہے یہ نصرہ سے آتا ہے. یہاں پہ فتابا، فا کو ہٹا دیں، تابا یہ ماضی کا ہی جو ہے فعل استعمال ہوا ہے. آگے ہے قالا یقول قل، قائل، مقول، قول. کاف واو لام مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے. قانا یقون کن، کائن، مقون، یا جو ہے کائن ڈیش اور مکان. اب چلتے ہیں تابا. 6 چابیاں اس کی دیکھ لیجئے. تابا یتوبو تب، تائب، متوب الیہ اینڈ توبہ. اس کا مفعول نہیں ہوتا، لیکن مفعول لائیں تو پھر پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. متوبو الیہ. اور تا واو باب مادہ سے، باب نصرہ سے ہے. قولا، قولا یقول قل، قائل، مقول، قول. کاف واو لام مادہ سے، باب نصرہ سے آیا ہے. کانا یقون کن، کائن ڈیش کون. کاف واو نون مادہ سے، باب نصرہ سے. تو چلتے ہیں گرامر کی طرف. تو اگلا کورس ہمارا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات یعنی صفحہ 6 سے 10 جو ہے پڑھنا. یہ کورس کر لینے کے بعد صفحہ 11 سے ہر سطر میں ایک نیا لفظ رہ جائے گا. سبحان اللہ، یعنی 90% جو ہے وہ ہم سیکھ چکے ہوں گے الفاظ. تو گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 5 کی کلاس میں خوش آمدید. آج اس سبق میں ہم گرامر میں ٹوٹی ہوئی جمع کا اعادہ کریں گے. ٹوٹی ہوئی جمع کو جمع مکسر یا جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم جو کسی کا نام یا جگہ کا نام ہو، جیسے کتاب مکہ، یا پھر صفت جیسے مسلم، مومن. اور پہچان یہ ہے جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے، یا آخر میں 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر آئیں، یا آخر میں واو نون یا نون الف تا آئیں، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات. یہ سب اسم ہوتے ہیں. اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ فعل، جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، لیکن شرط ہے کہ اس میں زمانہ ہو. 3 زمانے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل. ان میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تب وہ جو ہے کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، ورنہ وہ اسم ہوگا. مثلا فتحا، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ آ گیا. یعملون، وہ کرتے ہیں یا کریں گے، اس میں حال اور مستقبل کا زمانہ آ گیا. اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یا پھر اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جتنے بھی ہیں وہ حرف ہیں. جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ ہم نے پڑھے تھے. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں جمع سالم، جس میں اسم کے آخر میں واؤنون یا یانون کو جوڑ کے جو ہے جمع بنا لیتے ہیں، اسے جمع سالم کہتے ہیں. یہ ہم نے QC1 میں سیکھی تھی. مثال کے طور پہ مسلم سے ہم نے کہا مسلمون، مسلمین. اسی طرح مومن سے ہم نے کہا مومنون، مومنین. اور صالح سے ہم نے کہا صالحون، صالحین. دوسری جمع جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر یا جمع تکسیر. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا لفظ عمل سے اعمال، قلب سے قلوب، اسم سے اسما. یہ جو ہے یہ ٹوٹی پھوٹی جمع یا جمع مکسر یا تکسیر کہلاتی ہے.
टूटी हुई जमा या मुकस्सर कई तरह की होती हैं। यहाँ पर हम उनमें से चंद जो है वो उनके नमूने लेंगे। पहला जो नमूना है उसको कहते हैं अफआल, अफआल के पैटर्न पे। मसलन अमल से अमाल, बसर से अबसार, मसल से अमसाल, नूर से अनवार, उजुन से अजान। इन सब का एक ही पैटर्न है कि अफआलुन के वजन पे जो है लफ्ज बनता है, ढलता है। जैसे फौज से अफवाज, यौम से अयाम, मैयत से अमवात, शई से अशिया, इसम से अस्मा, अदू से अदौ, या फिर निज से अंदाज, नहर से अनहार, जौज से अजवाज, लुब से अलबाब, रब से अरबाब, कलम से अकलाम। दूसरी टाइप जो होती है उसमें एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है, जैसे अबद से इबाद, दम से दिमा। तीसरे पैटर्न में ये होता है कि वाव का इजाफा कर देते हैं, जैसे कल्ब से कुलूब, वाव का इजाफा हुआ। सदर से सदूर, मल्क से मलूक। चौथा पैटर्न ये होता है अलिफ और हमजा का आखिर में इजाफा कर देते हैं, जैसे शहीद से शुहदा, इसी तरह रहीम से रोहमा, और शरीक से शुरका, सफिया से सुफहा। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन रहे हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि एक नेट मेरा काम नहीं कर रहा। जी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पांचवा पैटर्न इसका होता है नफ्स से अनफुस, शुरू में एक हमजा का इजाफा कर दिया जाता है। और छठा ये है सवाइक, साइका से सवाइक, ये भी एक पैटर्न है। सातवां पैटर्न होता है नबी से अंबिया, यानी शुरू में एक हमजा और आखिर में हमजा से पहले अलिफ का इजाफा। आठवां पैटर्न है उकदा से उकद, यानी गोल ता को हटा देते हैं। और नौवां पैटर्न जैसे सुवर, सूरत से सुवर, गोलता हटा दी। नौवां पैटर्न है गोलता हटा के खलाइफ, एक अलिफ दरमियान में लगा देते हैं। खलीफा से खलाइफ। 10वां पैटर्न है जैसे इंसान से अनासी या उन्नास। 11वां पैटर्न है हजर से हिजारा या इहजार। तो ये तो थी बात जमा मुकस्सर की। ये इंशाल्लाह आप जमा मुकस्सर आगे भी QC4 में पढ़ेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी सीखेंगे। फिलहाल QC2 में ये इतने ही हैं, इनको जो है आपने देख लेना है। अब आते हैं फेले मजहूल की तरफ, पैसिव वॉइस। ये तकरीबन हर सफ़े में 2 मरतबा आता है। इसके बनाने का क्या तरीका है? मसलन माजी के अंदर हम क्या करते हैं, फा एंड लाम के जो 3 हरफ हैं, पहले हरफ के ऊपर जो है पेश लगा देते हैं। जैसे ये देखें, फा एंड लाम है, पहले हरफ पे पेश लगा दिया। उसके बाद दूसरे हरफ पे जेर लगा देते हैं। ये देखें, फा एंड लाम में जेर आ गया। और उसके बाद जो आखिरी हरफ लाम है उस पे एक जबर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे ये तीनों चीजें तब्दील करके क्या बना, फूईला। फूईला जो है ये माजी का मजहूल है कि पहले हरफ पे हमेशा पेश, दूसरे के नीचे जो है जेर, आखिरी पे जबर होती है। तो ये जो है माजी मजहूल कहलाता है। इस पैटर्न को कहते हैं माजी मजहूल का पैटर्न। आइए इसकी थोड़ी सी मशक करके समझने की कोशिश करते हैं। मसलन फा एंड लाम ये 3 हरफ है। मैं ये चाहता हूं कि हम इससे एक मजहूल बनाए।
تو ہم کیا کریں گے، اس پہلے حرف پہ پیش لگا دیں گے، اس دوسرے کے نیچے زیر لگائیں گے، تو فعلا سے کیا بن جائے گا، فوئیلا۔ ایک ہے ہمارے پاس تین حرفی فعل فاتحہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم مجہول بنائیں، تو پہلے پہ آپ پیش لگائیے، دوسرے کے نیچے زیر لگائیے، تو کیا بن جائے گا، فوتیہا۔ اسی طرح ناصرہ سے نوسیرا، دربا ہے، اس کا اگر مجہول بنانا ہے تو پہلے حرف پہ پیش لگائیں گے، دوسرے کے نیچے زیر، تو یہ کیا ہو جائے گا، دوریبا، دربا سے دوریبا۔ خلا کا ہمارے پاس ایک فعل ہے، ہم اس کا ماضی مجہول اگر بنانا چاہیں تو کیا ہوگا، پہلے حرف پہ پیش ڈالیں گے، دوسرے کے نیچے زیر، تو کیا ہو جائے گا، خولی کا۔ اسی طرح شاری با سے بنائیں گے تو پہلے پہ تو ہم نے پیش دیا، دوسرے کے نیچے زیر لگانا ہے، وہ پہلے سے ہی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، شوری با۔ قتلہ ایک فعل ہے تین حرفی، ہم اس کا مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیجئے کیا بنے گا، قتیلا، پہلے پہ پیش، دوسرے حرف کے نیچے زیر، قتیلا۔ کتبہ ایک فعل ہے، ہم اسے مجہول بناتے ہیں تو کیا بنے گا، قوتیبا۔ تو فعلا سے فوئیلا، فتحہ سے فوتیہا، نصرہ سے نوسیرا، دربا سے دوریبا، خلاسکا سے خولیکا، شاریبا سے شوریبا، قتلہ سے قتیلا، کتبہ سے قتیبا۔ اب ہمارے پاس ایک پورا ٹیبل ہے، نصرہ کا ماضی کا ٹیبل ہم لیتے ہیں، کیا نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ یہ ہے معروف عام، ہم اس کا مجہول پیسیو بنانا چاہتے ہیں، یہ ایکٹیو ہے، ہم اس کا پیسیو بنانا چاہتے ہیں۔ اب نصرہ سے کیا ہو جائے گا، نوسیرا، پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے۔ نصرو سے کیا ہو جائے گا، وہ بھی اسی طرح، نوسیرو۔ نصرتا سے کیا ہوگا، نوسیرتا، اور نصرتو سے کیا ہوگا، نوسیرتو۔ نصرتم سے کیا ہوگا، نوسیرتم، اور نوسیرنا اور نوسیرتا، یہ میں دکھاتا ہوں، نصرہ سے نوسیرا، نصرسو سے نوسیرو، نصرتا سے نوسرتا، نصرت سے نصرتو، نصرتم سے نصرتو۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ناصرہ کا ماضی کا ٹیبل ہے، اس پورے ٹیبل کو ہم نے جو ہے ایکٹیو سے پیسیو بنایا، یعنی معروف سے مجہول کیا۔ نصرہ سے نوسیرا، نصرو سے نوسیرو، نصرتا سے نوسیرتا، نصرتو سے نوسیرتو، نصرتم سے نوسیرتم، نصرنا سے نوسرنا، اور نصرت سے نوسرا۔ کیا کیا، سب کے پہلے حرف پہ پیش دے دیا اور دوسرے حرف کے نیچے زیر دے دیا، بس۔ آگے ہے مدارے، مدارے کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ مجہول پہلا حرف جو ہوتا ہے علامت مدارے ہوتی ہے اس پہ پیش ڈال دیتے ہیں، اور آخری سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس پہ زبر ڈالتے ہیں، جیسا آخری لفظ یہاں پہ لام ہے نا، اس سے پہلے عین ہے تو اس پہ زبر ڈال دیا۔ اور مدارے کی پہچان یہ ہوتی ہے آخری حرف پہ ہمیشہ ہوتا ہی پیش ہے، اس پہ ہم نے پیش لگا دیا، تو یہ ہمارے پاس بن گیا یفعلو۔ یعنی مدارے میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مجہول ہے، مدارے کی علامت پہ پیش ہوگا اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر۔ مثلا یہاں پہ آخری حرف کیا ہے، لام ہے، تو اس سے پہلے کیا عین ہے، تو عین پہ کیا ہے، زبر۔ تو یہ پہچان ہے ماضی، یہ جو ہے مدارے مجہول کی۔ آئیے پریکٹس میں دیکھتے ہیں۔ یا فعلو یہ مدارے کا ایک فعل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم مجہول بنائیں، ہم کیا کریں گے، علامت مدارے پہ پیش ڈال دیں گے، آخری حرف لام سے پہلے عین ہے اس پہ کیا کریں گے، زبر، وہ پہلے سے ہی ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، یا فعلو سے یفعلو۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے ینصرو، ایک فعل ہے مدارے کا، ہم نے اس کا مجہول بنانا ہے، یا علامت مدارے پہ پیش ڈالیں گے، آخری حرف کیا را، اس سے پہلے کیا صاد، اس پہ پیش ہے، اسے زبر میں بدل دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، ینصرو۔
ہمارے پاس ایک فعل ہے یادریبو. ہم نے اس کا اگر مجہول بنانا ہے کیا کریں گے؟ یا پہ پیش ڈالیں گے, آخری حرف با اس سے پہلے را, اس پہ زبر ڈال دیں گے. یہاں اس وقت زیر ہے تو یدریبو سے کیا ہو جائے گا؟ یدربو. اسی طرح یفتح مضارع کا فعل ہے, ہم اس کا مجہول بنانا چاہتے ہیں, علامت مضارع یا پہ پیش ڈال دیں گے, آخری حرف سے پہلے تا ہے اس پہ زبر, اس پہ پہلے ہی سے زبر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یفتح. ہمارے پاس ایک لفظ ہے راہیمہ, یہ مضارع نہیں ہے, پہلے ہم اس کا مضارع بنائیں گے. مضارع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شروع میں علامت مضارع یا لگائی جاتی ہے, آخر میں پیش لگا جاتے ہیں. یہ بن جائے گا یرہیمو. یرہیمو تو یرہمو, یرہمو جو ہے معروف ہے, اس سے بنائیں گے تو کیا؟ یرہمو. دیکھیں نا, آخری لفظ ہے میم, اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر تھی, جب ہم نے اس کا مجہول بنایا تو اس پہ زبر آ گئی, علامت مضارع پہ پیش آ گئی. اسی طرح ہمارے پاس ایک فعل ہے قرأ, یہ دیکھیں یہ مضارع نہیں ہے. اگر ہم نے مضارع مجہول بنانا ہے پہلے اس کا مضارع بنائیں گے. قرأ سے کیا ہوتا ہے؟ یقرؤ. یقرؤ یا پہ زبر اور آخر میں لام پہ پیش یا حمزہ پہ پیش یقرؤ. تو جب مجہول بنے گا یہ بنے گا یقرؤ, آخری حرف حمزہ اس سے پہلے والے پہ زبر اور علامت مضارع پہ پیش آ جائے گا. اب اس کے ٹیبل سے مشق کرتے ہیں. ہمارے پاس نصرہ سے مضارع کا پیش وہ جو ہے ہے ٹیبل ہے, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, جمع ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں, تنصرو اور. اب ہم نے بنانا ہے اس کا جی مضارع مجہول. ہم کیا کریں گے؟ یہ جتنی بھی علامت مضارع ہیں سب پہ پیش ڈال دیں گے, اور آخری حرف یہاں کیا ہے؟ اس سے پہلے والے پہ زبر ڈال دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ینصرو سے ینصرو. ینصرونا سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے آخری حرف نون ہے, نہیں, یہ واو نون جمع کی علامت ہوتی ہے, آخری حرف یہ نون را ہے, اس سے پہلے سواد ہے, اس پہ زبر آئے گا. ینصرونا. تنصرو سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرو. انصرو سے کیا ہو جائے گا؟ انصرو. تنصرونا سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرونا. ننصرو سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرو. تنصرو سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرو. آئیے دیکھیں, ینصرو سے کیا ہوا؟ پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زبر, ینصر. ینصرونا سے کیا ہوگا؟ ینصرونا. واو نون جمع کی علامت ہے, اس کی کوئی علامت تبدیل نہیں ہوگی, یہ واو نون ہی رہے گا, یہ ہو جائے گا ینصرونا. تنصرو سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرو. انصرو سے کیا ہو جائے گا؟ انصرو. تنصرونا سے کیا ہو جائے گا؟ واو نون نے تو تبدیل نہیں ہونا, یہ ہو جائے گا تنصرونا. یہ آخری حرف چونکہ را ہے, اس سے پہلے والے سواد پہ پہلے پیش تھا, وہ زبر میں تبدیل. ننصرو سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرو. تنصرو سے کیا ہو جائے گا؟ تنصرو. اب یہ ہمارے پاس دونوں ٹیبل آگے, ماضی کے بھی اور جو ہے مضارع کے بھی. دونوں معروف میں تھا ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو, تنصرو. اور مضارع تھا ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو, تنصرو. نصرا, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, نصرت ماضی تھا. ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو, یہ ہمارا مضارع ہو گیا, یہ نارمل ہے. ان کے جب ہم نے مجہول بنائے تو کیا ہوا؟ نصرہ سے نصیرا, نصیرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, نصرت. اور مضارع میں کیا ہوا؟ ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو, تنصرو. تو یہ جو ہم نے کیا ہے مجہول بنا لیا. تو نصرہ سے, اور یہ نارمل ہے, دیکھیں نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, نصر. اور مضارع کیا ہے نارمل؟ ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو, تنصرو. جب ہم نے انہیں مجہول بنایا تو کیا ہوا؟ ماضی میں یہ ہو گیا نصیرا, نصیرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, نصرت. مضارع میں کیا ہو جائے گا؟
युनसरु सरुना तुनसरु उनसरु तुनसरुना नुनसरु तुनसरु। आइए कुछ अहम नमूने हैं उनको देख लेते हैं। मसलन साला, ये माजी का फेल है, जब हम इससे बनाएंगे तो इससे बनता है सुईला। रज़ाकू, ये माजी का फेल है, इससे बनाएंगे क्या होगा, रूजीकू, पहले पे पेश दूसरे के नीचे से। दरब, दरबत, ये माजी है क्योंकि आखिर में तार है, तो जब हम बनाएंगे पहले पे पेश दूसरे हरफ के नीचे से तो ये होगा दूरीबत। रज़कना, माजी है क्योंकि आखिर में ना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रूजिकना। कौला, काला का होगा, ये खास होता है, इसे याद करना पड़ेगा, कीला, ये हट के आता है। कुछ हैं जो इन कायदों पे नहीं है, उनको आपने ऐसा सच याद करने होंगे, काला से कीला होता है, कु ईला नहीं होता। मुदारे का देखें, या खुजू एक फेल है, ये नॉर्मल है, जब इससे हम बनाएंगे इलामत मुदारे पे पेश आखिरी हर्फ से पहले वाले पे जबर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू खाजू। इसमें एक और तब्दीली भी हुई, ये जो हमजा था या के बाद वो वाव में तब्दील होके आ गया, यू खाजू। इसी तरह याजकुरू क्या हो जाएगा, युज कारू, युज कारू, काफ पे पेश है वो जबर में बदल जाए। तसआलू क्या हो जाएगा, तुसालू। तसालूना, तुसालूना। तरजिऊना, तुरजाऊना। तामुरूना, तुमरूना। आइए टूटी फूटी जमा की प्रैक्टिस करते हैं। एक लफ्ज है वाहिद मल, तो इसकी जमा क्या हो गया, मलूक। शुरका जमा है तो इसका वाहिद क्या होगा, शरीक। मसल वाहिद है तो इसकी जमा क्या था, इमसाल। अनवार जमा है तो इसका वाहिद क्या था, नूर। सुफहा ये जमा है तो इसकी वाहिद है सुफहा। नफ्स वाहिद है तो इसकी जमा अनफुस, और नफूस इसकी दो जमा आती है। सवाइक का वाहिद है साइका। तो फेल जो है माजी मजहूल हम बनाते हैं खलका से, खूलिका, खूलिकू, खूलिकता, खूलिकतु, खूलिकतुम, खूलिकना, खूलिकत। यानी पहले हरफ पे हमने पेश और दूसरे हरफ के नीचे जेर लगाया तो हमारा माजी का जो है मजहूल बन गया। आइए मुदारे बनाते हैं, मुदारे मजहूल। युखलकु, युखलकूना, तुखलकु, उखलकु, तुखलकूना, नुखलकु, तुखलकु। इलामत मुदारे पे पेश और आखिरी हरफ से पहले पे जबर, सवाई जमा वालों के कि वो वाव नून को हटा के बना के फिर वाव नून दोबारा लगा दे। तो ये हमारे पास जो है पूरा टेबल आ गया खलका का। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलक। मुदारे है यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु, तख। अमर है उखलुक, उखलुकु, ला तखलुक, ला तखलुक। खालिकुन, मखलुकुन, खलकुन। अब अगर हम इसका मजहूल बनाना चाहें, माजी और मुदारे का सिर्फ मजहूल बनता है, तो क्या हो जाएगा, खुलिका, खुलिकु, खुलिकता, खुलिकतु, खुलिकतुम, खुलिकना, खुलिकत। मुदारे क्या हो जाएगा, युखलकु, युखलकुना, तुखलकु, उखलकु, तुखलकुना, नुखलकु, तुखलकु। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप अगले कोर्स के लिए तैयार रहिए। आपको बड़ी खुशी होगी कि अगले कोर्स के सिर्फ 20 घंटों के बाद आपको कुरान की हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज बाकी रह जाए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सूरतुल बकरा की तरतीब को जारी रखें। ये देखिए 5 सफ़ात हैं, हर सतर में एक नया लफ्ज है, यानी एक पहले सफ़े में 17 आ रहे हैं, दूसरे में 17, तीसरे में 8, कुछ 16, 12। औसतन अगर हम लें तो ये जो है तकरीबन हर सतर में 2 लफ्ज हैं इस वक्त जो कि नए हैं। इस दिलचस्प दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लम, खास तौर पर उस वक्त जब कुरान बहुत आसान होने लगे और उसके लिए कोर्स भी मौजूद हो। आज के इजाफी पॉइंट में ये है मुअन्नस समाई, ऐसे अस्मा जिनमें जोड़े का तसव्वुर ना हो और ना ही आखिर में गोल ता हो,
انہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اہل زبان سے انہیں ایسے ہی سنا۔ 16 ایسے لفظ ہیں جو مؤنث سماعی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ شمسن سورج، نارن آگ، دارن گھر، خمرن شراب، سماعن آسمان، حربن لڑائی، بئرن کنواں، کاسن پیالہ، اردن زمین، نفسن جان، دلو ڈول یا بالٹی جو ہوتی ہے کنویں سے نکالنے کے لیے، رویا خواب، ری ہوا، سبیل راستہ، عصا لاٹھی، جہنم دوزخ۔ یہ 16 الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں اسم کی علامت نہیں ہوتی، نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور یہ قرآن میں بار بار جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ وہاں ہم صرف اسے کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اسے یاد کریں۔ یہ 16 لفظ اگر آپ ایک بار یاد کر لیں، پہچان لیں کہ اچھا یہ مؤنث ہیں اور مؤنث سماعی ہیں، کہ اہل زبان کرتے ہیں، تو ہمیں آگے ان کی آسانی ہو جائے۔ اسی طرح مذکر سماعی بھی ہیں، مؤنث سماعی ہوتے ہیں، مذکر سماعی بھی ہیں۔ مثلا خلیفہ، علامہ، ان میں گولتا ہے، دیکھا جائے تو یہ مؤنث ہونے چاہیے، لیکن اہل زبان ان کو گولتا ہونے کے باوجود جو ہے وہ مذکر کہتے ہیں۔ اسی طرح طلحہ، اسامہ، حذیفہ، ان سب کے آخر میں گولتا آ رہی۔ ہم نے آپ کو یہ پڑھا تھا مؤنث کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے، یا مؤنث بنانے کے لیے ہم گولتا لگا دیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی اسما ہیں جن کے آخر میں گولتا ہے، لیکن سماعی اہل زبان جو ان کو مذکر کہتے ہیں، جیسے خلیفہ، علامہ، طلحہ، اسامہ، حذیفہ، حمزہ وغیرہ۔ پھر جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ہیں، یعنی ایک ہی ہوتا ہے جسم میں، وہ بھی جو ہے مذکر سماعی کہلاتا ہے، جیسے راسن سر، بطن پیٹ۔ اور جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 سے زیادہ ہوں ان کو بھی مذکر کہتے ہیں، جیسے سنن دان، شارن بال۔ تو اب چلتے چلتے آپ کو میں ایک اہم چیز بتا دیتا ہوں جو ہمیں آگے QC3 میں چاہیے ہوگی، ہم نے سیکھنی ہے۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں زائد حروف آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مزید فی۔ اگلے کورس میں ہم نے مزید فی ہی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک لفظ کا افعال 4 حرفی ہے، اسے ہم کہیں گے یہ مزید فی ہے۔ اس لفظ افعال میں اگر آپ تا کا اضافہ کر دیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے افتیال۔ اسی طرح افعال کے اندر اگر آپ نون کا اضافہ کر دیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے انفیال۔ اسی طرح افعال میں اگر آپ الف سین تا کا شروع میں اضافہ کر دیں تو ایک بن جاتا ہے استفعال۔ یہ 4 باب ہو گئے، افعال، خود، افتیال، انفیال، استفعال۔ اور ٹوٹل یہ 8 ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ عربی گرامر میں تو 15-16 ہیں مزید فی کے صحت مند افعال، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف 8 استعمال کیے ہیں، اس لیے ہم صرف ان 8 کی بات کرتے ہیں۔ تو 4 تو ان میں سے یہ ہو گئے، افعال، افتیال، انفیال، استفعال۔ دیکھیں کتنے آسان، کہ آپ نے صرف ایک فعل کو یاد کیا افعال، اس میں تا لگایا تو افتیال ہو گیا، اس میں نون لگایا تو انفیال ہو گیا، الف سین تا لگایا تو استفعال۔ آسان ہو گیا، 2-4 دفعہ لکھیے، دہرائیے، آپ کو یاد ہو جائے۔ اب پیچھے 4 رہ گئے ہیں، یہ چاروں مذکر لفظ بن رہے ہیں، تو ایک مؤنث ہم لے لیتے ہیں، وہ ہے مفعلہ۔ مؤنث کی نشانی یہ ہوتی ہے نا کہ آخر میں گولتا آتی ہے، مفعلہ۔ تو کتنے ہوں گے؟ 5۔ 8 یاد کرنے، 5 اگر یہ ہیں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3۔ تو وہ 3 جو ہے ہر سب کے ساتھ ایک تا لگانی ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں۔ فا عین لام 3 حرف ہیں، اگر میں اس میں شروع میں تا اور آخر میں اور درمیان میں یا کہیں لگا دوں تو ایک فعل بن جاتا ہے تفعیل۔ یہ سواد نہیں ہے، یہ عین ہے، اس کو میں بدلنا بھول گیا۔ فا عین لام میں اگر میں تا کے ساتھ الف کا اضافہ کروں تو ایک فعل بنتا ہے تفاعل۔ فا عین لام میں اگر میں تا کے ساتھ عین کا اضافہ کر دوں
تو بنتا ہے تفعل۔ تو یہ تین یہ ہو گئے، 5 وہ تھے، 8 یہی 8 ہیں ہم نے QC3 میں پڑھنے، یہی سے 8 سے۔ اس کے علاوہ کچھ اور آئیں گے کمزور یکساں روح والے، وہ پھر وہاں پہ دیکھیں گے۔ فی الحال یہ 8 کا نام یاد کرنے کا میں نے آپ کو گر بتا دیا۔ ان کے نام ہیں افعال، افتیال، انفیال، استفال، 5واں مفعلہ، اور آگے 3 جو ہیں سب پہ تا 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 لگے گا، لیکن ایک ایک اضافی حرف کے ساتھ، تفعیل، تفاعل اور تفعیل۔ ان 8 ناموں کو آپ یاد کر لیجئے، جب آپ QC4 میں آئیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یاد۔ آئیے جی سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا، احبطوا، اترو، ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگو، کس سے؟ برائی سے، شیطان اور فساد سے۔ شیطان ہمارا کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرناک اور جو ہے برا دشمن ہے۔ اسی طرح فتلقا، پس اس نے حاصل کیا، فتاب علیہ، اور اس نے قبول کیا اس کی توبہ کو۔ جب آپ یہ تلاوت کریں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، تو آپ بھی دعا کیجئے کیا؟ اللہ سے مغفرت کی توبہ کریں۔ حبت فعل مضارع ہوتا ہے یحبطو، تابہ سے اس میں فاعل ہوتا ہے تائب، ادو کی جمع ہے ادا۔ عربی میں کڑک بجلی، سوائق، حل تجزی الانہار، جواب ہوگا نام تجری الانہار۔ ازواج المطہرہ، پاکیزہ بیویاں، من السوائق، کڑک بجلی سے یا چمک کے ساتھ۔ نصرہ ینصرو سے مجہول ہوگا نصرہ ینصرو۔ رزقنا کا مجہول ہوگا رزقنا۔ تنصرون، آپ سب کی مدد کی جا رہی ہے۔ نصرتو، میری مدد کی گئی۔ حل نصر الناس، نم نصر الناس۔ حل تدعون، نم ندع۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں، آپ نے کم از کم 10 منٹ جو ہے قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا ہے، اور 10 منٹ جو ہے جو کچھ آپ کو حفظ ہے، یاد ہے یا آپ نے یاد کر لیا، اس سے 2 آپ کے کتاب پڑھنے کے ہیں، جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کو روزانہ 10 منٹ پڑھیے، اور 2 دوسرا ہے آپ کا جو کارڈ ہے پاکٹ سائز، اس کو دن میں 5 مرتبہ 2 سے 3 منٹ دیکھیے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یا کوئی بھی 5 اوقات میں۔ اور 5واں ہے اس کورس یعنی QC1 جو تھا اس کا لفظی ترجمہ قواعد کا MP3 سننا، اور 6واں ہے اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور 7واں ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت۔ الحمدللہ آپ نے QC2 مکمل کر لیا۔ اس میں 37 آیتیں آئی ہیں سورت میں، اور 6 صورتیں آپ نے سیکھی تھی QC1 میں۔ اگر آپ صرف ان کو بھی حفظ کر لیں تو آپ نماز کی ہر رکعت میں مختلف آیتیں یا صورت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، آپ نے QC1 کیا، QC2 کر لیا، اور الحمدللہ بھی آپ QC3 میں جانے والے، تو اپنے لیے دعا کیجیے، رب سے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ یاد رکھیے آپ نے QC1 پڑھا، 2 پڑھا، آپ پہ قرآن کے 2 حق، آپ نے کم از کم اپنی زندگی میں کوشش کیجئے کہ کسی ایک فرد کو QC1 اور اسی کو یا کسی اور کو جو ہے QC2 پڑھائیے، ٹیچر بنیے۔ آپ کو کوئی مدد چاہیے تو یہ www.understandquran.com ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ادارے کی جو ہے وہ سائٹ ہے، وہاں سے آپ ہر چیز دے سکتے ہیں، پاور پوائنٹس بھی مل جائیں گی، بکس بھی مل جائیں گی، اور جو ہے ان کے حل بھی مل جائیں گے، پریزنٹیشنز بھی مل جائیں گی، اسی طرح ہوم ورک، کوئز، ہر چیز کا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اگر ٹریننگ چاہیے تو ٹریننگ بھی ملتی ہے۔ تو فائنل جو ہے سبمیشن ہماری کیا ہے، آئیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا قوة الا باللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। नऊज़ु बिल्लाहि अन नकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाहुम्मा नसअलुका रिदाका वल जन्नह। रब्बि हब्ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना रब्बना ज़िदना इल्मा व फ़हमा व ख़ुशूअ व हदा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबको मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने QC2 का पूरा कोर्स कर लिया है। आपके कोर्स की सिर्फ एक यानी फाइनल क्विज की रिवीजन रह गई है, वो इंशाल्लाह हम सोमवार को करेंगे। और चूंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है तो 5 बजे की बजाय 4 बजे इंशाल्लाह हम सोमवार को शुरू करेंगे फाइनल क्विज की रिवीजन। और चूंकि सोमवार को रिवीजन होगी तो उसके ठीक हफ्ते के बाद यानी अगले सोमवार को, ये आने वाला सोमवार नहीं, इसके बाद वाला जो सोमवार होगा उसको आपका फाइनल क्विज हो जाएगा और उसके साथ ही आप जो है QC3 में चले जाएंगे। तो आपका अगर कोई सवाल है तो आप जो है वो ग्रुप में भेज सकते हैं या डायरेक्ट मुझे भेज दीजिए। क्योंकि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे सकूंगा। यहीं पे हम अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।